سلسلہ من گھڑت روایات قسط نمبر 190۔ آپ لوگ جانتے ہیں آج کل بھی عرب وغیرہ میں ایسی کھجوریں ملتی ہیں بعض جن کے اندر گھٹلی نہیں ہوتی۔ ان بغیر کھجور کی گھٹلیوں کے بارے میں وہاں بھی ہم نے کچھ لوگوں سے یہ فضائل سنے، اور ہمارے ہاں تو یہ بہت زیادہ مشہور ہیں کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ یہودی آیا اور ازراہ شرارت وہ کہنے لگا، اس نے ایک گھٹلی دی، کہا جی اگر آپ اس گھٹلی کو آج زمین میں بوئیں اور یہ کل تک جو ہے نا اس کا درخت بھی اگ جائے اور اس درخت پر کھجوریں بھی لگ جائیں اور وہ پک بھی جائیں اور میں اس کھجور کو کھاؤں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ چیلنج قبول فرمایا اور آپ نے اس گھٹلی کو زمین میں بویا اور اوپر پانی ڈال دیا۔ اب یہودی کو یہ پتا تھا کہ جو زمینی حقائق ہیں اس کے حساب سے یہ تو ناممکن ہے کہ کل تک کھجور بھی نکل آئے، درخت بھی نکلے، اس پر کھجوریں بھی لگ جائیں اور وہ پک بھی جائیں اور ہمیں کھا بھی لوں، تو یہ ناممکن ہے۔ لیکن انہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کا عالم یہ تھا کہ وہ بھی گڑبڑا گئے اور انہوں نے رات کی تاریکی میں چپکے سے وہ گھٹلی کو وہاں سے نکال لیا اور مطمئن ہو گیا کہ اب تو کھجور کا درخت کیسے نکل سکتا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوگا، گھٹلی ہی ہم نے نکال لی۔ لیکن اس کے گھٹلی کے نکال لینے کے باوجود اگلے دن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہاں پر درخت بھی اگایا اور اس پر کھجوریں بھی لگی، اور وہ جو کھجوریں تھیں وہ بغیر گھٹلی کے تھیں جو آج تک چلتی آ رہی ہیں۔ یہ پورا واقعہ ہی کہیں سے ثابت نہیں ہے، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں، حدیثی کتابوں میں کہیں سے بھی ہمیں یہ واقعہ کہیں نہیں ملا۔ اور جو کھجوریں موجود ہیں وہ ان میں کسی دوسری وجہ سے گھٹلی نہ ہو وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہم نے اپنے علاقے میں بہت سارے ایسے فروٹ، جیسے ہم نے بیر ایسے کھائے ہیں جن کے اندر گھٹلی نہیں ہوتی، اور بھی تو یہ ایک سائنسی لحاظ سے کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے، یا یہ کھجور کو وہی کھجور کا حصہ سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ لہذا اس واقعے کو بیان کرنا یا ان کھجوروں کے یہ فضائل بیان کرنا اور اس فضیلت کو سمجھ کر کھانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔